أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف ثم توفی کل نفس بما کسبت پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت ہے، دیکھیں یہاں تو ذکر ہو رہا ہے، پہلے صدقات کا ذکر ہوا، پھر سود کا ذکر ہوا۔ کل کی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا مقروض کو مہلت دینے کا، اور اس کے بعد بھی ادھار کا لین دین ہے، بیچ میں اس آیت کا ذکر کیا۔ اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت ہے، یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 31 دن تک 31 اور ایک روایت کے مطابق 9 دن تک دنیا میں حیات رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے مشہور ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے، مائدہ 6 پارے میں، اس کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما رہے تھے۔ حج 9 تاریخ تھی، 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن جب آپ نے عرفات کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس موقع پر بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ مائدہ کی آیت۔ اس کو کہتے ہیں آخری آیت، لیکن آخری آیت اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ احکام کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ قرآن کریم میں احکام کا جتنا سلسلہ ہے، احکامات کے اعتبار سے قرآن کریم کی آخری آیت ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ٹکڑا۔ احکامات کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا 9 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی سن 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو تقریباً جب اس کو گنتے ہیں تو بنتے ہیں 81 دن، 1 اور 80 81 دن بنتے ہیں، اور یہاں بنتے ہیں 31 دن یا 9 دن۔ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے، یہ احکام کی نہیں ہے، یہ ہے ترغیب اور ترہیب کی آیت ہے، ترغیب دینے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، ترہیب ڈرانے کے لیے، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے، انسانی مزاج مختلف ہوتے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر 2 بھائی ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، والدین ماں باپ ہوتے ہیں، مزاجوں کا فرق ہوتا ہے۔ کسی کوئی میں لالچ ہوتی ہے، اس کو لالچ دلاؤ وہ فوراً آ جاتا ہے، بات مان لیتا ہے۔ ترغیب کا مطلب شوق دلانا، آخرت کا شوق دلاؤ اس کو، وہ مان لے۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ منفی یا اس سے بچو، یہ اچھا کام نہیں کر سکتے ہو، اس سے بچو کم از کم۔ یہ مختلف تو یہ ترغیب اور ترہیب کی آیت ہے۔ یہ جو آیت ہے آخری آیت، دیکھیں اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر دیکھیں اگر یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے تو اس کو لکھا ہے 3 پارے میں، یہاں لکھ دیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر ہے، آخر میں نہیں لکھا۔
اس لیے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اس کی ترتیب الگ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن کریم کو جب آخر میں کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا، قرآن کو جی ہمارے سامنے اس کو لکھا گیا، ترتیب دی گئی، تو یہ جمع کرنے کی ترتیب الگ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے اس کو یہاں لکھا ہے فرمایا واتقوا، اور ڈرو. واتقوا کا معنی، تقویٰ کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، اور تقویٰ کا معنی کسی سے ڈرو گے اس سے بچو گے، اور جس سے بچنا تو اس سے ڈرنا ہوتا ہے. تو واتقوا دونوں معنی، واتقوا اور ڈرو، واتقوا اور بچو، یومن اس دن سے، قیامت کا دن، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن کے اندر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، سارے کے سارے انسان، اولین آخرین، سارے اللہ کے دربار میں اکٹھے ہوں گے، ایک بھی نہیں بچے، سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے. محشر کے معنی جمع ہونے کی جگہ، محشر جو کہتے ہیں نا جمع ہونے کی جگہ، حشر کے معنی جمع ہونا، محشر جمع ہونے کی جگہ. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے، بالغ ہونے سے پہلے مکلف نہیں ہے انسان، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے وفات تک کی جتنی زندگی ہے وہ پورا ریکارڈ اللہ کے سامنے ہوگا، اور اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیں گے، اور پھر اس کے بعد ہر ایک کو بدلہ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں، جو اعمال ہے اس کے مطابق بدلہ ملے گا.